بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور یاد کرو، انہیں یاد کراؤ وہ موقع جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا سبھی نے سوائے ابلیس کے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر 7 مرتبہ آیا ہے۔ جہاں بھی آیا ہے وہاں سیاق سباق میں اس واقعے میں جو ایک خاص پہلو نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بات کر رہے ہیں ان لوگوں سے یا ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کا رویہ تکبر پر مبنی تھا۔ قرآن مجید کا پیغام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو وہ پیغام اتنا واضح تھا، اتنا انسانی فطرت کے مطابق تھا، اتنا زیادہ انسان کو متاثر کرنے والا تھا کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی شخص ذی ہوش اس کا انکار کر دے۔ انکار کرنے کی بنیادی طور پر 2 ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا تکبر، ضد، یا غفلت خواہشات کی وجہ سے۔ ہم نے ابھی پچھلی آیات میں پڑھا کہ مکے کے لوگ کہ جن کو یہ سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل خطاب کر رہی ہے اور انہیں اس بات پر قائل کر رہی ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو مان لیں، اور ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو وہ ضد میں، رعونت میں یہ تقاضا کرتے کہ آئے گا عذاب تو لے آؤ۔ اچھا تم سمجھتے ہو کہ عذاب آ جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو کوئی چھوٹا موٹا عذاب لے آؤ، کوئی نشانی لے آؤ، تاکہ ہم اس نشانی کو دیکھ کے یہ محسوس کر لیں کہ تمہارا خبردار کرنا ٹھیک ہے، ہم اس کو مان لیں۔ یہ وہ بات سمجھنے کے لیے نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ اس کو کہتے ہیں نا منہ بند کرنے کے لیے، اپنی ضد میں بات کو ٹالنے کے لیے، اپنے فالوورز کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یہ بات آپ کو بہت نظر آتی ہے دنیا میں کہ جب لوگوں کو اس بات کی پریشانی ہو کہ ہمارے فالوورز کہیں ہم سے نہ چھوٹ جائیں، تو پھر جو مکالمہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، الامان الحفیظ، اس میں جو ہٹ دھرمی، جو ضد، جو جھوٹ، جو مکاری ہوتی ہے، اس سے سب انسانوں کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہی معاملہ بہت نمایاں ہو کر اس وقت ہو جاتا ہے جب اللہ کے پیغمبر اللہ کا پیغام کسی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور قوم کے لیڈرز جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کی لیڈری اب خطرے میں ہے، تو وہ پھر اپنے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اس پیغام برحق کو وہ مسترد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ یہ جو تم تقاضا کر رہے ہو کہ عذاب کی کوئی نشانی دکھائی جائے، تو نشانیاں بھی بہت تم نے دیکھ لی،
تم کو ہم نے سمود کی اونٹنی کی نشانی کی مثال بتائی، تم کو ہم نے یہ بتایا کہ یہ مکے کی سرزمین اب سمٹ رہی ہے، یہ پیغام اب پھیل رہا ہے، ہم نے تمہیں زقوم کے اس درخت سے کہ جو جہنم میں ہے اس سے خبردار کیا، اور ہم نے وہ رویا دکھایا پیغمبر کو کہ جس کو انہوں نے دیکھا اور پورے یقین کے ساتھ لوگوں کو بیان کیا، مگر اس سب کے باوجود تم ٹس سے مس نہیں ہوئے، تم نے اپنا رویہ نہیں بدلا۔ اب اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے تکبر کا راستہ اختیار کر لیا ہے، یعنی ابلیس کا راستہ۔ اس انسانی تاریخ کے آغاز میں انسان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس نمایاں طور پر سامنے آتا ہے، اور اس کا جو اصل مرض تھا وہ تکبر تھا، جس مرض میں پھر بعد میں اس کے بہت سے چیلے، بہت سے پیروکار مبتلا ہوئے۔ اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور انہیں یاد کراؤ وہ موقع کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو۔ سجدہ کرو آدم کو یعنی ہم نے اب آدم کو جو مقام دیا ہے اس دنیا میں آزمانے کی غرض سے، ایک خلافت کا، آزادی کا، اقتدار کا، تم اللہ کے اس فیصلے کو مان کر اس فیصلے کے آگے جھک جاؤ۔ تو سبھی جھک گئے، سب نے سمجھ لیا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے فیصلے کے آگے جھک رہے ہیں، لیکن جس کے اندر بے جا گھمنڈ غرور ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ اور سجدو، سب سجدے میں گر گئے، اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو آپ اس فیصلے کو مان لیں، آپ کو اتفاق ہے، آپ کو اختلاف ہے، لیکن اگر آپ کے اندر گھمنڈ ہے تو پھر جھکنے کا امکان نہیں۔ یہی معاملہ ہوا قریش کی لیڈرشپ کا۔ قالا، اس نے کہا، یعنی ابلیس نے کہا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تم نے پیدا کیا مٹی سے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں آگ سے پیدا ہوا، جیسے ایک اور مقام پہ فرمایا، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شیطان ابلیس نے یہ کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس کے آگے کیسے جھک سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ قالا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ابلیس نے پھر یہ کہا کہ ارأیتک، دیکھ تو صحیح تو، ھذا الذی، یہ کرمت علی، جس کو تو نے عزت بخشی، تکریم بخشی مجھ پر، میرے مقابلے میں، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے، میرے بارے میں اپنے فیصلے کو مؤخر کر دے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے، لا احتنکن ذریتہ، تو میں چٹ کر جاؤں گا اس کی ذریت، اس کی اولاد کو، الا قلیلا، سوائے تھوڑوں، چٹ کر جاؤں گا، یعنی میں ان کو اپنے ورغلانے سے، وسوسہ اندازی سے، دنیا کے بارے میں وعدوں سے، اور تکبر ان کے اندر ہے اس کو اکسانے سے، میں ان کا خاتمہ کر دوں، یہ تیرے پسندیدہ راستے سے ہٹ جائیں گے، یہ جنت میں جانے کے مستحق نہیں رہیں گے، میں ان کا خاتمہ کر دوں، چٹ کر جاؤں گا۔
سوائے تھوڑوں کے. ظاہر ہے کہ یہ ایکسیپشن تو اس کو بیان کرنی ضروری تھی. وہ جانتا تھا کہ خدا تعالیٰ کی اسکیم ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل اس کے اندر کوئی حکمت ہی نہ ہو. تو کچھ نہ کچھ تو لوگ ہوں گے. تو وہ ایکسیپشن میں مان لیتا ہوں, لیکن میجورٹی کو میں چٹ کر جاؤں, میں نہیں چھوڑوں گا. قال اذهب فمن تبعك منهم, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جا. فمن تبعك منهم, تو جس کسی نے پیروی کی تیری, منہم ان میں سے, فإن جہنم جزاؤکم, تو جہنم تمہاری سزا ہوگی, جزا موفورا, پوری پوری سزا, پورا پورا بدلہ. یعنی میں نہیں چھوڑوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر لوگ ایسے احمق بیوقوف ہیں کہ سب کچھ بتانے کے بعد تجھ شیطان کے پیچھے پڑ جائیں گے, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں جہنم کو ان سے بھر دوں گا, ان سب کی سزا جہنم ہوگی. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, اور جا تو ان میں سے جس پر تیرا بس چلے, تو اپنا شور, صوتے کا اپنا ہوا شور, تو اس سے انہیں متاثر کر, گھبرا, ان گھبراہٹ پیدا کر لے. واجلب علیہم بخیلک ورجلک, اور تو ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا دے, جو کرنا کر لے. وشارکہم فی الاموال والاولاد, اور تو شریک ٹھہر جا ان کے مال اور اولاد میں. یعنی مال اور اولاد میں وہ تجھے شریک ٹھہرا دے میرا, کر لے یہ بھی. وعدہم, اور ان سے وعدے کر, ان کو سبز باغ دکھا. وما یعدہم الشیطان, اور شیطان کے وعدے کچھ بھی نہیں, الا غرورا, سوائے دھوکے کے. شیطان وعدہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ دھوکے. سو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ ہے ابلیس کے ساتھ, اور یہ سنایا جا رہا ہے خاص طور پر قریش مکہ کو, کہ جو تکبر میں مبتلا ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کا انکار کر رہے تھے, یعنی اللہ کا انکار کر, اللہ کی اسکیم کا انکار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابلیس نے یہ اعلان کیا کہ میں اب نہیں جھکوں گا آدم کے آگے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو رسپانس تھا, اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تیرے اس فیصلے کو غلط ثابت کر دوں. یہ جو حسد ہوتا ہے نا, حسد, جس کے نتیجے میں آدمی کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے غصے کی, نفرت کی, وہ پھر آدمی کو عقل سے اندھا کر دیتی, اور پھر انسان اپنی اس آگ میں آگے بڑھتا ہے اور بہت کچھ کر گزرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا موٹیویٹڈ تو ہوتا ہے, مگر اس کی موٹیویشن ہوتی ہے اصل میں نیگیٹو, نفرت کی, حسد کی, دوسروں کو کمتر سمجھ کے اپنے بڑائی کو نمایاں کر کے اس کو ثابت کرنے کی. سو اللہ تعالیٰ نے بڑے غصے سے جلال کے ساتھ فرمایا کہ ٹھیک ہے کر لو جو کچھ کرنا ہے, تم جن پر تمہارا بس چلتا ہے ان میں سے ان کے اندر ان کو متاثر کرو, ان کے اندر اپنی آواز سے گھبراہٹ پیدا کرو, اتنا شور مچاؤ, اتنا اونچا بولو, اتنا زیادہ جھوٹ کو, دھوکے کو
بار بار بیان کرو کہ لوگ تمہارے دھوکے میں آ جائیں. ظاہر ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہیں جو شیاطین جن اور شیاطین انس اختیار کرتے ہیں انسانوں کو سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے، غلط راستے پر گامزن کرنے کے لیے. اور اس میں خاص طور پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی آواز سے، یعنی بولو، تقریریں کرو اور شاعری کرو، جو طریقہ اختیار کر سکتے ہو، ڈرامے کرو، فلمیں لے آؤ اور غلط راستے کو اختیار کرو، لوگوں کو انوائٹ کراؤ اور اپنے پیادے، اپنے سوار تو ان کے اوپر چڑھا دو، جو قرآن نے اور جگہ پر بیان کیا کہ وہ دائیں طرف سے بھی آئے گا اور بائیں طرف سے بھی آئے گا اور اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی وہ حملہ آور ہوگا. وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور تم شریک بن جاؤ ان کے مال اور اولاد میں، یعنی جو مال اور اولاد میں نے ان کو دیے ہیں، تم اس میں میرے ساتھ ان کے ہاں شریک بن جاؤ، تم ان کو اس بات پر ابھارو. وعدہم اور ان سے وعدے کرو. یعنی یہ سب بتا دیا کہ یہ اس کی شیطان کی اسٹریٹجی ہوگی فیوچر کے بارے میں. اونچے اونچے خواب، سبز باغ، اور قرآن نے یہ بتا دیا کہ وما یعدہم الشیطان، اور شیطان ان سے وعدے نہیں کرتا اللہ غرورا، سوائے دھوکے کے. اور ظاہر ہے کہ یہ مستقبل کے وہ سبز باغ ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے یعنی میرے جینوئن بندے، لیس لک تیرے لیے نہیں ہوگا علیہم ان پر سلطان، کوئی زور، یعنی تیری یہ ساری کوششیں ان کے اوپر ناکام ہو جائیں گی. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تمہارا رب کافی ہے پیغمبر وکیل ہونے، کارساز ہونے، تمہارے کاموں کو پورا کرنے کے لحاظ سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اگر سیدھے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ شیطان بڑا امپریسو، لیکن اگر انسان نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے سچائی کو جاننا ہے، سچائی کو ماننا ہے، تو آدمی کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے، اتنا فہم دیا ہے کہ وہ سچائی کو جان سکتا ہے اور جھوٹ کو، فریب کو، شیطنت کو وہ اس سے الگ کر سکتا ہے. اور وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ حق بات کہاں سے آ رہی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی متعصب نہ ہو، یہ ضروری ہے کہ آدمی انصاف پسند ہو، وہ اپنے ضمیر کی آواز پر کبھی کمپرومائز نہ کرے اور وہ ہر چیز کو اینالائز کرے دلائل کی روشنی میں، عقل کی پرکھ پر، عقل کی کسوٹی پر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا کہ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے پر کوشش کریں گے چلنے کی، مجاہدہ کریں گے، کوششیں کریں گے ہمارے راستے پہ، لنہدینہم سبلنا، ہم لازماً ان کے لیے راستے کھول دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ محسنوں کے ساتھ ہے. وہ لوگ کہ جو بھلائی میں، اچھائی میں ایکسلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ جس میں انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے غلط بات کو نہیں ماننا، میں نے غلط راستہ اختیار نہیں کرنا.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے انسان سے غلطی نہیں ہوگی، غلطیاں ہوں گی، لیکن اگر اس کے اندر کا وہ احساس، وہ ٹیسٹ بیدار ہوگا، زندہ ہوگا، تو وہ کبھی غلطی پر مطمئن نہیں ہوگا، غلطی کو جسٹیفائی نہیں کرے گا، اور غلطی پر اس وجہ سے نہیں اڑے گا، قائم رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جو شور مچانا ہے مچا لو، جو کیمپین چلانی ہے چلا لو، جس طرح سے اپنے پیادے بھیجنے ہیں، سوار بھیجنے ہیں، جس طرح سے اپنی آوازوں کو اختیار کرنا ہے، متاثر کرنا ہے، کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ منافقون میں کہ وَإِن رَأَيْتَهُمْ، اگر تم دیکھو ان کو، تو تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تم ان کے جسموں سے بہت متاثر، وَإِن يَقُولُوا، اور جب وہ بات کریں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو تم ان کی بات کو بہت دھیان سے سنو، بڑی متاثر کن بات اپنے انداز میں ہوتی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں، کانہم خشب مسندہ، ایسی لکڑی ہے کھوکھلی کہ جو کہیں سہارے پہ کھڑی ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر مشکل مصیبت ان کو لگتی ہے کہ ان کے اوپر آن پڑی ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ظاہری ایک ہوتی ہے گلٹر، اٹریکٹیونیس، اس کی کنڈمنیشن نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ معلوم ہو کہ حق جو ہے وہ کہیں بڑی بورنگ اور ان اٹریکٹیو اور ان امپریسو انداز میں آتا ہے، نہیں، یہ نہیں مقصد۔ مقصد یہ ہے کہ ظاہر سے زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ پریزنٹیشن کے سٹائل، آواز، اپیرنس سے بہت کم اور سچائی سے، حق سے، دلیل سے زیادہ اس کو دلچسپی ہو، تو اس کے بعد شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی ہے، یہ اسی لیے بتائی، یہ ڈائلاگ ہوا بٹوین ابلیس اینڈ دی آلمائٹی، اس کا مقصد یہی تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کمال ہے یہ، اور حقیقت ہے یہ کمال یہ ہے کہ تم شیطان کی بات مانتے ہو اور شیطان کے راستے پر چلتے ہو، حالانکہ تم رحمان کی دنیا میں رہتے ہو اور صبح و شام اس کی نشانیاں دیکھتے ہو اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ فرمایا ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تمہارا رب تو ہے انسانوں، ہے لوگوں، وہ ہے کہ جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی کو فی البحری، سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، یعنی تم اس کے شور کو تم اہمیت دے رہے ہو اور یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا 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 ہے۔ ایک جو شیطانی ہوتا ہے آپ کا یہ پروپیگنڈا، اس میں جو ایک بڑی اہم فیچر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دینا اور مقابل کی بڑی بات کو بالکل غائب کر دینا، یعنی اس کو کوئی اہمیت نہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جو تمہیں کشتی پر سوار کرتا ہے، دریا سمندر میں وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو۔ تمہیں مچھلیوں کی ضرورت ہوتی ہے کھانے کے لیے، تم کو مچھلی ملے۔ تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لاد کر لے جانا ہوتا ہے تجارت کے لیے، تم یہ کر سکتے۔ یہ کیسے ممکن ہوا بھائی؟ ایسے ہی ہوا نا کہ وہ پانی جس میں اگر تم ایک سوئی ڈالو تو وہ ڈوب جائے، تمہیں تیرنا نہ آتا ہو تم ڈوب جاؤ، پانی میں اتنے وزن کی کشتی چل پڑتی ہے، اس لیے کہ اس نے
یہ طریقہ بنایا ہے. اب آپ سائنس کے ذریعے سے ایک تقریر کر لیں کہ وہ سرفیس ٹینشن ہوتی ہے پانی میں، اور وہ بعض چیزیں ہیں جو مٹیریل آبجیکٹس ہیں وہ فلوٹ کرتے ہیں بعض. یہ اصل میں جواب ہے ہاؤ کا. ہاؤ ڈز اٹ ہیپن. قرآن جواب دیتا ہے ہو کا. یہ کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے. فرمایا انہ کان بکم رحیما، وہ تمہارے ساتھ بہت مہربان، تم پر، تمہارے حال پر بہت مہربان. یہ سب مہربانیاں اس کی ہیں. اور تم کیا ہو؟ اس اپنے کھلے دشمن کو کے راستے پر چل رہے ہو جس نے پہلے دن سے تمہارے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے خلاف، میرے خلاف اعلان جنگ کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کون ہے؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن. فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں پکڑتی ہے، چھوتی ہے کوئی تکلیف سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو سب بھول جاتے ہیں تم تو ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، تم پکارتے ہو جن کو، سب دور ہو جاتے ہیں، الا ایاہو، سوائے اس کے، یعنی ان کا نام و نشان نہیں ہوتا. یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو اس کی مہربانیاں ہیں، اور ایک اور مہربانی بھی. اور وہ کیا ہے؟ وہ مہربانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے اندر فطرت میں بھی اپنے لیے احساس زندہ اور بیدار رکھا. یہ جو تم شرک کرتے ہو، غیروں کے آگے جھکتے ہو، سجدے کرتے ہو، یہ تو ایک مصنوعی چیز ہے. یہ تو تم اصل میں اپنے ماحول سے متاثر ہو کے شارٹ کٹس تلاش کرتے ہو. تمہیں کوئی کام پڑتا ہے تو تم جا کے جھکنا شروع کر دیتے ہو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اندر میری موجودگی کا احساس موجود ہے، میرے خالق مالک ہونے کا احساس موجود ہے. فرمایا کہ تمہیں جب سمندر میں کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی مصیبت پڑتی ہے، تو جن کو تم پکارتے ہو وہ سب بالکل بھلا دیے جاتے ہیں، اور الا یا، سوائے اس کے، یعنی وہی یاد آتا ہے، اسی کو تم ڈیسپریٹ ہو کے پکارتے ہو. فلما نجاکم الی البر، پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی پہ لاتا ہے، آرستم، تو تم اعراض کرتے ہو، منہ موڑتے ہو. عجیب بات ہے. یعنی تمہیں یہ احساس دلانے کے باوجود بھی کہ اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، جب ڈیسپریشن میں، ایمرجنسی میں تم اسی کو پکارتے ہو، جیسے ہی وہ ختم ہوتی ہے تم پھر ان کو پکارنے لگتے ہو. یہ کیا معاملہ ہے؟ وکان الانسان کفورا، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا. انسان یعنی یہ انسان. اس طرح کا جو جملہ ہوتا ہے، اس کو نہ جانے کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کوئی یونیورسل ٹروتھ بیان کر رہے ہیں. نہیں، یہ اصل میں انسانوں میں سے بعض لوگوں کی کمزوری کا بیان ہوتا ہے، جس بیان کے مصداق، جس کے ڈیزرو کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں سیاق سباق میں، تو ان کو کہا جاتا ہے. یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے ہی ناشکر ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ احساس دیا ہوا ہے، اس احساس کا وہ تجربہ کرتے ہیں. دیکھیں نا، ایک تو یہ کہ آدمی کا یہ مجھے بات ہی سمجھ میں نہیں آئی ہے. ارے بات کیا سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ تمہارا وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی
معرفت لے کے اس دنیا میں آئے، اور وہ معرفت ایسی ہے کہ جب تم ڈیسپریٹ سچویشن میں ہوتے ہو، مایوسی کی حالت میں ہوتے ہو، کسی کو نہیں پکارتے سوائے اس کے. لیکن عجیب بات ہے کہ جب تمہارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر تم اس کو بھول جاتے ہو. ایسے انسان کتنے ناشکرے ہیں. افا امین تم، تو کیا تم اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو، تم نے اپنے آپ کو اس سے بے خوف کر لیا ہے. ان یخسف بکم جانب البر، کہ وہ تمہیں دھسا دے جانب البر، خشکی کی طرف لے جا کر. او یرسل علیکم حاسبا، یا وہ بھیجے تم پر پتھر برسانے والی ہوا. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی کارساز، کوئی مدد کرنے والا. یہ جو دسانے والا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں بتایا کہ اس کو اور اس کے محل کو اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا زمین پر. مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم اس سے بہت زیادہ واقف نہیں ہیں، اگرچہ کہ ہمارے ہاں بھی دلدل ہوتی ہے، بعض اوقات زمین نرم ہو تو وہ تپتی ہے، مگر اس کی حقیقت سے وہ لوگ کے جو صحرا میں رہتے ہیں وہ واقف ہیں. جہاں قرآن نازل ہوا، بعض اوقات ایسی خوفناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سینڈ ڈیونز میں آدمی جب دھسنے لگتا ہے تو اللہ معاف کرے، دھستے 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 نیچے لگا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ یعنی کیا تم نہیں جانتے کہ سمندر میں ڈوبنے کے علاوہ اس کا بھی خطرہ ہے کہ تم خشکی میں دھسا دیے جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ دھسا دے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اس نے تم پر مہربانی کی ہوئی ہے کہ زمین کو سالڈ بنایا ہوا ہے، اور تم قدم رکھتے ہو تو وہ تمہارے قدم کو تھامتی ہے اور تم چلتے ہو. یہ تو اور بات ہے کہ مزید اگر تم کو سمجھانے کے لیے سائنسی معلومات فراہم کی جائے تو تمہارے لیے زمین میں ایسی بیلنسڈ گریویٹیشنل پل رکھا ہے کہ نہ وہ چاند کی طرح ہے کہ تم بے وقوفی کی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اڑتے جا رہے ہو، بہت کم ہے، اور نہ کہیں اس سے کوئی بڑا ہو سیارہ کہ جس میں تم جاؤ تو تم قدم نہ اٹھا سکو. لیکن اس میں یہ بات بھی ہے کہ تم دھس سکتے ہو اگر وہ تمہیں دھسانا چاہے. اور او یرسل علیکم حاسبا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں کوئی پتھروں والی بارش برسا دے؟ قوم لوط کے اوپر برسی تھی، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مگر ہوتا تو ہے. تیز ہوا چلتی ہے، اس ہوا میں جو آواز ہوتی ہے، ہم اپنے کھڑکیاں دروازے بند کر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بس انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کس طرح سے ختم ہو. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. امریکہ میں تباہی مچا دیتی ہے یہ ہوائیں. تو کیا تم اس سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو؟ تمہیں کوئی اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے؟ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی مددگار، کوئی کارساز. ام امنتم، یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ وہ لوٹا دے تم کو اس میں، یعنی سمندر میں ایک مرتبہ پھر. فیرسل علیکم قاصفا، پھر وہ تم پر بھیجے سخت طوفان، من الریح، فیغرقکم، پھر وہ تمہیں ڈبو دے، غرق کر دے، بما کفرتم، تمہارے انکار ناشکری کی وجہ سے.
ثم لا تجدوا لكم علینا به تبیعا، پھر تم نہ پاؤ کوئی حمایتی جو ہمارا پیچھا کرنے والا ہو، اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا کیا تمہاری اپروچ ہے؟ دیکھیں، آدمی کو اس دنیا میں حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور حقیقت پسندانہ رویہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ آئے ہیں اس میں کانکرر کی حیثیت سے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم ہی اس کے مالک ہیں، ہم ہی اس کے حقدار ہیں، ہمیں ہی اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ارے بھائی، اس بڑی عظیم کائنات میں ایک ذرے پہ زندگی کو پیدا کر کے، زندگی کے امکانات کو بنا کر ہمارے رب نے ہم کو بھیجا ہے ایسے کہ پیدائش ہوتی ہے اور بچپن گزرتا ہے بالکل ناتمام، ڈپینڈنٹ، ولنریبل۔ زندگی میں کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، آتی ہے، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، اگر موت نہ آئے اس پہ پھر انسان کمزور ہوتا ہے۔ یہ چند سال، 20-30 سال جوانی کے، اس میں بندہ اکڑتا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ آدمی کیوں نہیں ریئلسٹک ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں، اور یہ جو عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے مقابلے میں اللہ کو بہت بڑا، بے پناہ، عظیم، قدرت والا محسوس کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے آگے جھک جائیں، اس کی حمد کریں، اس کی ثنا کریں، اس سے معافی مانگیں، اس پر بھروسہ کریں، اس کے گن گائیں، اس کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہی کہ کیا وجہ ہے کہ تم اس طرف نہیں آتے؟ اس لیے کہ یہی صحیح رویہ ہے، یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کسی بھی سمجھدار، حق پسند، ریئلسٹک انسان کو۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ تو خیر ہوا نا وارننگ، ڈرانا۔ ذرا نعمتوں کی طرف دیکھو، ہم نے بنی آدم کو کرمنا، عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو سواری دی، سوار کیا، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ ٹریول کرنے کے لیے یوں تو انسان پیدل بھی چل سکتا ہے، آدمی سوئم بھی کر سکتا ہے، تیر بھی سکتا ہے، لیکن یہ بڑے پرمشقت کام ہے۔ اگر بہت دور جانا ہو تو اللہ نے سواری مہیا کی، اور یہ اعزاز بخشا انسان۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حیوانات میں کسی کے پاس یہ نہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کو نوازا ہے اپنی اس مہربانی سے۔ رزقناہم من الطیبات، اور ہم نے اس کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے جو سازگار ہیں اس کی صحت کے لیے، جو لذیذ ہے اس کی زبان کے ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ فضلناہم، اور ہم نے فضیلت دی ان کو، یعنی بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو، علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بہت سی ان مخلوقات پر کہ جس کو ہم نے پیدا کیا، ہم نے نمایاں فضیلت دی۔ یعنی ایک بڑا احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ اس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، صلاحیتیں دی، ہمیں عقل دی، ہمیں ہدایت پانے کا موقع دیا تاکہ ہم اس کو اختیار کر کے ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں اور جنت کی بادشاہت پائیں۔ کیا غیر معمولی اس کے احسانات ہیں۔ ان احسانات کو چھوڑ کر لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے جھکتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں، جو
اللہ کا بھی اور انسانوں کا بھی دشمن ہے. تو فرمایا کہ اس کو دیکھو کیا ہم نے احسان کیا ہے ان پر. اس میں ایک بات بیان فرمائی کہ ہم نے بہت سی مخلوقات پر اسے فضیلت دی. یہ نہیں کہا سب پر دی. یہ بھی انسان کیا چیز ہے. انسان کے اندر کا جو تکبر ہے، یہ تکبر صرف انفرادی نہیں ہوتا، اجتماعی بھی ہوتا ہے. آپ جس فیملی کے ہیں وہ فیملی سب سے بڑی ہے. آپ جس قوم کے ہیں وہ قوم سب سے بڑی ہے. آپ جس مذہب کے ہیں وہ مذہب سب سے بڑا ہے. یہ ہے پوری انسانیت وہ سب مخلوقات سے بڑی ہے. نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سی بہت بڑی تعداد میں جو ہم نے مخلوقات پیدا کی اس میں اس نے فضیلت عطا فرمائی. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ. لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ فضیلت کیوں دی؟ تاکہ تم شکر گزاری اختیار کرو. اور ہم نے تمہیں جس امتحان میں ڈالا ہے اس امتحان میں تم کامیاب شکر گزاری کا رویہ اختیار کر کے. اس لیے کہ بہرحال یہ امتحان ختم ہونے والا ہے اور وہ وقت آنے والا ہے کہ جب حساب کتاب ہوگا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے میلے ختم ہو جائیں گے، اس کا شور شرابہ سب ختم ہو جائے گا. اور وہ دن آئے گا کہ جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہ دن آ جائے گا کہ جس دن ہم تمام لوگوں کو، انسانوں کو لائیں گے ان کے اماموں، ان کے رہنماؤں کے ساتھ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اچھے لوگ ہیں تو اچھے لوگ اپنے رہنما کے ساتھ ہوں گے جن کے اچھے راستے کو انہوں نے اختیار کیا. اور جو برے لوگ ہوں گے وہ اپنے برے لیڈرز کے پیچھے جائیں گے. تو فرمایا کہ یہ اس دن ہوگا جس دن ہم بلائیں گے ہر انسان اس کے رہنماؤں کے رہنماؤں کے ساتھ. وہ قرآن نے اس کی تفصیل اور جگہوں پر کی ہے کہ اچھے لوگ تو ظاہر شکر ادا کریں گے اللہ کا، برے لوگ جو ہیں وہ بلیم کریں گے کہ یہ اصل میں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. وہ جواب میں کہیں گے جی آپ کی اپنی اپنی مرضی تھی، ہم نے کچھ نہیں کیا تھا. تو اپنی جو بات ہمیں معلوم ہوئی تھی ہم نے آپ کو بھی بتا دی تھی. تو آپ اپنا بلیم ہم پر شفٹ نہ کریں. فرمایا فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جو دیا جائے گا اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے لیکن خوشی سے پڑھیں. کو اطمینان ہوگا کہ ان کی کارکردگی کامیاب ہو. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے، ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے. جو انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی اس کارکردگی کا ان کو صلہ ملے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ اچھے رویے، اچھے اعمال کے نتیجے میں چھوٹی موٹی برائیوں کو اللہ تعالیٰ دھو دے گا، صاف کر دے گا. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھے بنے رہے، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں بھی اندھے ہی ہوں گے. وأضل السبیلا، اور راستے سے بہت دور پڑے ہوئے.
وہ راستہ جو جنت کو جانے والا ہو بہت دور ہو. یعنی جو دنیا میں اندھے بنے رہے، اندھے سیدھے راستے سے اندھے، اس راستے سے کہ جو کامیابی کا راستہ، اس کو دیکھتے ہی نہیں تھے. they were not interested. سچائی، حق گوئی، انصاف، درگزر، غلطی کا اعتراف، عاجزی، انکساری، اللہ کی عبادت، پاکیزگی، وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، اندھے تھے. اور اپنی انانیت، اپنی خواہشات، مستقبل کے لمبے لمبے منصوبے، حالانکہ پل کی خبر نہیں لیکن منصوبے بہت اونچے اونچے. یہ اندھے ہیں تو آخرت میں بھی اندھے ہی ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لٹرلی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ جیسے یہاں اندھے رہے ویسے وہاں ان کی اب پٹائی ہو، اب ان کو سزا ملے اور وہ سیدھے راستے سے ہٹکے رہے، وہ راستہ کہ جو کامیابی کی طرف لے جانے والا تھا. فرمایا کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، آپ کی جگہ نہیں، آگے نکل گیا. وَإِن كَادُوا، اور قریب تھا، یہ قریب تھے اے پیغمبر، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال کر، عن الذی، دور کر دیتے اس سے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ پر وحی کی، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ ہم پر افترا کریں. یعنی قرآن مجید کے بارے میں لتفتری علینا غیرہ، اس کے علاوہ ہم پر افترا کریں. جو ہم نے آپ کو بات بتائی ہے آپ اس سے کوئی مختلف بات کہیں. یہ بہت قریب تھے کہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر کے اس پیغام سے الگ کر دیتے جو ہم نے آپ پر نازل کیا، اور آپ کو کسی اور بات پر کنونس کر دیتے کہ وہ ہمارا نام لے کر آپ افترا کریں ہم پر. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس صورت میں وہ لازماً آپ کے دوست بن جاتے، بہت دوست ہوتے، آپ کو بہت ہاتھوں ہاتھ لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم نہ آپ کے قدم مضبوط کرتے، آپ کو ثابت قدم کرتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ، تو کچھ بعید نہ تھا کہ آپ ان کی طرف جھک پڑتے، شیئن قلیلا، تھوڑا سا. اذا لأذقناک، تب اس صورت میں ہم چکھاتے آپ کو، ضعف الحیات، زندگی کا عذاب بھی دگنا، وضعف الممات، اور موت کا عذاب بھی دگنا. یعنی دنیا میں بھی عذاب ہوتا اور موت میں بھی دگنا عذاب ہوتا. یعنی ظاہر ہے کہ جس کا سٹیٹس بلند ہے اس کے پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ ہے. ثم لا تجد لک، پھر نہ آپ پاتے اپنے لیے، علینا، ہم پر، نصیرہ، ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار. بس چند باتیں ہیں جو اس سلسلے کی اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں. اگر ضرورت پڑی تو اگلی مرتبہ یہیں سے شروع کر کے اس میں مزید اگر کچھ باتیں ایڈ کرنی ہوں تو کروں گا. ایک تو گزارش یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کا امکان ہونا کہ آپ کوئی ایسا کام کر سکتے، کیا یہ آپ کے معصوم ہونے کے خلاف نہیں؟
اس کا جواب یہ ہے کہ معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیغمبر انسان نہیں ہوتے. پیغمبر انسان ہوتے اور انسان ہونے کی وجہ سے وہ بھی اپنے اندر امکانات رکھتے ہیں جیسے ہر انسان رکھتا ہے. ان کی عظمت یہ ہے کہ وہ انسان ہونے کے باوجود ان منفی امکانات پر قابو پا لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دیتا ہے، یعنی ان کی اپنی اس کاوش کے نتیجے میں، کہ وہ بلند ترین مقام پر کردار کے فائز ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جس فتنے کی بات کی گئی ہے کہ اس کا امکان تھا کہ آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جائیں، وہ ظاہر ہے کہ شیطان ہر انسان کی شخصیت کے مطابق وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمزوری کوئی نہیں تھی. پیغمبر کسی خواہش نفس کی وجہ سے کوئی ان کے اندر آگے بڑھنے کا داعیہ نہیں ہوتا تھا. وہ خیر میں آگے بڑھتے اور کبھی کبھار جو ہے نا بیلنسڈ ایک تقاضا حد اس سے آگے نکل جاتا. تو یہ تو قرآن بھرا پڑا ہے اس بیان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت شدید خواہش تھی کہ سارے ایمان لائے. اور یہ جذبہ کتنا اعلیٰ جذبہ ہے، ہمدردی سے بھرا ہوا جذبہ ہے. تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے یہ مشرکین کے آپ ذرا سی ہمارے بارے میں، ہمارے خداؤں کے بارے میں کنسیشنل بات کر دیں تو پھر دیکھیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. تو وہ کوئی خیال کبھی آیا ہوگا، ویسے اگر ہو جائے تو کیا حرج ہے، بعد میں ان کو ٹھیک کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی سختی سے کہا کہ نہیں، اگر یہ ایسا ہوتا تو یہ آپ کو دوست بنا لیتے، لیکن پھر ہماری طرف سے یہ سزا ملتی ہے. لیکن یہ بتایا کہ یہ ہم نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا، ہم نے آپ کے قدم مضبوط کیے. یہ اللہ کی مہربانی اور وعدہ ہے تمام اپنے ان اچھے انسانوں سے کہ جو دنیا میں نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو برائی کے ان امکانات سے بچا لیتا ہے جن میں عام انسان گر پڑتے ہیں کیونکہ وہ احتیاط نہیں کرتے. جو احتیاط اعلیٰ مقام پر نیک لوگ کرتے ہیں، پرٹیکولرلی پیغمبر. اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر یہ ہوتا بھی تو تھوڑا سا ہی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر لیا، بالکل نہیں ہونے دیا. اور چنانچہ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ سیرنک ورسز والے فضول باتیں، کوئی امکان نہیں اس کا. فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا پھر دنیا اور آخرت دونوں میں دگنا عذاب ہوتا اور آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. میں اب ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں جو ہم نے پڑھی ہے، پھر آپ کے سوالات لے لوں گا میں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 61 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور انہیں یاد کراؤ وہ موقع جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو لآدم، آدم کو. فسجدوا، تو سبھی نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. قال، اس نے کہا اسجدوا، کیا میں سجدہ کروں لمن خلقت طینا، اس کو کہ جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. قال ارایتک، اس نے کہا کہ دیکھو، ھذا الذی، یہ کرمت علیہ، جس کو تو نے عزت دی میرے مقابلے میں. لئن اخرتنی، اگر تو مجھے مہلت دے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کی. لاحتنکن، تو میں چٹ کر جاؤں گا. ذریتہ، اس کی ذریت اولاد کو. الا قلیلا، سوائے تھوڑوں کے. قال اذهب، فرمایا اللہ نے جا. فمن تبعک منہم، جس کسی نے پھر پیروی کی تیری. فإن جہنم، تو جہنم. جزاؤکم جزاء موفورا، تمہارا بدلہ ہوگی
پورا پورا پورا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، اور تو گھبرا دے، گھبراہٹ پیدا کر دے، روب پیدا کر دے جس پر چاہے، منہم ان میں سے، بصوتک اپنی آواز کے ذریعے، واجلب اور بھیج، چڑھا دے علیہم ان پر، بخیلک اور رجلک اپنے پیادے، اپنے سوار، وشارکہم فی الاموال والاولاد اور شریک بن جا ان کا مال اور اولاد میں، وعدہم اور ان سے وعدے کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور شیطان کے وعدے کچھ بھی نہیں سوائے دھوکے. ان عبادی میرے بندے، لیس لکا نہیں ہوگا تجھے علیہم ان پر سلطان کوئی اختیار، وکفا بربک وکیلا اور کافی ہے تمہارا رب پروردگار کارساز ہونے کے لحاظ سے. ربکم الذی یزجی، تمہارا رب وہ ہے کہ جو چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلک کشتی، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو، انہ کانا بے شک وہ بکم تمہارا، رحیمہ مہربان ہے، تم پر بہت مہربان. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ اور جب تمہیں پکڑتی ہے کوئی تکلیف، فی البحر سمندر میں، ضَلَّ من تدعون الا اياه دور ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے تھے، الا اياه سوائے اس کے، یعنی اسی کو تم یاد کرتے ہو. فلما نجاکم الى البر پھر جب وہ نجات دیتا ہے تم کو خشکی میں، آرس تم اعراض کرتے ہو، منہ موڑ لیتے ہو. وکان الانسان کفورا اور انسان در حقیقت بڑا ناشکرا. افامن تم تو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے، ان یخسف بکم جانب البر کہ تم کو وہ دھسا دے خشکی کی طرف لے جا کر، اور یرسل علیکم حاصبا یا وہ بھیج دے تم پر پتھروں والی ہوا، تیز ہوا، ثم لا تجدو پھر تم نہ پاؤ لکم اپنے لیے وکیلا کوئی کارساز. ام امن تم یا تم بے خوف ہو گئے ہو، این یعیدکم کہ وہ تمہیں لوٹائے، فی ہی اس میں یعنی سمندر میں، تارۃ نخرا ایک دوسری مرتبہ، فیرسل علیکم قاصفا پھر وہ بھیجے تم پر تیز ہوا، طوفان، من الریح ہوا کا تیز طوفان، فیغرقکم پھر وہ تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم تمہارے کفر ناشکری کی وجہ سے، ثم لا تجدو پھر تم نہ پاؤ گے، لکم اپنے لیے، علینا ہمارے مقابلے میں، بھی کسی کو، تبیہ جو پیچھا کرے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا اور ہم نے عزت دی بنی آدم، آدم کے اولاد کو، وَحَمَلْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو سوار کیا، فی البر والبحر خشکی اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے رزق دیا ان کو، من الطیبات پاکیزہ رزق، وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے فضیلت دی ان کو، عَلَى كَثِيرٍ ممن خلقنا بہت سے ان مخلوقات میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، تفضیلا ہم نے فضیلت دی خوب خوب. یوم ندعو کل اناس اس دن کا خیال کرو جب ہم پکاریں گے ہر انسان کو، بھی امامہم اپنے لیڈر کے ساتھ، فمن اوتیا کتابہ پھر جو کوئی دیا جائے گا اپنا اعمال نامہ، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک تو یہ لوگ ہوں گے، یقرؤون کتابہم جو خوشی خوشی پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو، ولا یظلمون اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر، فتیلہ ذرہ برابر. امن کان فی ہذہ اعمی اور جو اس دنیا میں اندھا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، واضل سبیلا اور وہ راستے سے دور پڑے ہوئے ہوں گے. وَإِن کادوا اور قریب تھے کہ لیفتنونک وہ فتنے میں
اطلاع کرتے آپ کو عن الذی، اور الگ کر دیتے اس سے اوحینا الیک، جو وہی کی ہم نے آپ پر، لتفتریا، تاکہ آپ افترا کریں، علینا ہم پر، غیرہ اس سے مختلف، اس کے علاوہ کسی اور بات کا، وَإِذًا، اور اس صورت میں، لَاتَّخَذُوكَ، وہ بنا لیتے آپ کو، خلیلا، دوست، ولولا، اور اگر نہ ہوتا یہ کہ ان ثبتنا کا، ہم آپ کو ثابت قدم کرتے، اگر یہ نہ ہوتا، لقد کتا، تو آپ قریب تھے، ترکنوں کے جھک جاتے، الیہم ان کی طرف، شیئن تھوڑا، قلیلا کچھ، اذن اس صورت میں، لازقنا کا، ہم چکھاتے آپ کو، ضیف الحیات، دگنا عذاب زندگی میں، وضیف الممات، اور دگنا عذاب موت کا، دوہرا، ثم لا تجدو، پھر آپ نہ پاتے، لکا اپنے لیے، علینا ہمارے مقابلے میں، نصیرہ کوئی مددگار۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ جی جناب شبنم صاحبہ، ان میوٹ کیجیے اپنے آپ کو اور سوال کیجیے۔ ہاں جی، السلام علیکم سر۔ سر یہ شروع میں ہی شیطان ابلیس کا جو ڈائلاگ ہوا ہے سر، یہ اصل میں کافی کنفیوز رہتی ہوں سر۔ یہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب آپ یہ انڈرسٹینڈنگ ہی مجھے آج کی تفسیر سے ملی کہ وہ زیادہ لوگوں کو بھٹکا پائے گا۔ تو سر ایک تو یہ لگتا ہے کہ ایک تو وہ اپنے اسکیمز کا مطلب ہے کہ وہ کام ظاہر ہے 100% تو نہیں ہو سکتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اسکیم میں کامیاب ہو گیا۔ اور دوسرے یہ کہ سر مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ تو سر یہ اللہ کی رحمت کے خلاف نہ ہوا کہ بہت تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں؟ سر یہ رحمت نہیں میں نے آپ کہیے گا کہ جی وہ انصاف کرنا اور یہ وہ ٹھیک ہے، لیکن سر عذاب دینا بھی تو ایک غضب کا ہی پہلو ہے سر، کائنڈلی بتا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہ یہ پابند کر لیا کہ وہ جو آپ جواب دینے والے تھے وہ تو نہ دیں، آپ کوئی اور جواب دیں، وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ اس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہاں سے اخذ کیا کہ وہ اکثر کو گمراہ کر دے؟ یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس دعوے پہ کہا جاؤ کر لو ٹرائی، لیکن میرے جو بندے ہیں حقیقت میں ان پر تمہارا بس نہیں چلے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو، شیطان کو یہ اجازت دی کہ وہ عام انسانوں کو ورگلائے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حق میں اپنی مہربانی سے جو بندوبست کیے ان پر بھی غور فرما لیں۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی میں فرق کا احساس رکھ دیا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر کی آواز رکھ دی جو ہر وقت برائی سے کے خلاف انسان کو وہ رکھتی، ہوشیار۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے اچھے انسانوں کو ہر معاشرے میں رکھا کہ وہ نیکی کی دعوت لوگوں کو دیتے رہیں۔ اللہ نے پوری دنیا میں کہیں براہ راست کہیں بالواسطہ اپنے پیغمبروں کے پیغامات کو اور ان کے اثرات کو پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغامات میں سے جو آخری پیغام ہے اس میں، اور چنانچہ پچھلے پیغامات میں بھی یہ بات بتا دی کہ میں کسی انسان سے اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بتا دیا کہ مجھے معلوم ہے تم سے غلطیاں ہوں، تم غلطی کے بعد توبہ کرو گے میں معاف کر دوں۔ اس کے بعد رہ کیا گیا ہے؟ اس کے بعد رہ گئے وہ لوگ
جو اس سب کے باوجود غلطی اور برائی کو اختیار کرتے ہیں اور پھر اس پر اڑ جاتے ہیں اور تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور نیکی کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں اور اپنے اندر کی اس توبہ کی توفیق کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورا وہ چانس دیتا ہے لوگوں کو کہ بدی کا جتنا وزن بنتا ہے انصاف کے مطابق بس اتنا ہی بدی کسی کرنے والے کو نقصان پہنچائے گی، نیکی کرنے والے کو کم سے کم 10 گنا زیادہ اس کا اجر ملے گا۔ یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کر کے جہنم کے مستحق بنیں گے، ان میں سے جن کے اندر کی گندگی اتنی گہری نہیں ہوئی کہ وہ دھل نہیں سکتی، ان کو دھو کے یعنی جتنا عرصہ اس میں لگے وہ جنت میں جانے کی، داخل ہونے کا توفیق دے گا۔ اور وہ کہ جو بالکل ہی اپنے اندر کی خوبی، نیکی، خیر کو ضائع کر بیٹھے، ان کے بارے میں بھی اس نے بتایا کہ جتنی سزا ان کے وہ مستحق ہیں اس کے بعد ختم کر دیں۔ تو اس سب میں تو رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ لوگ کہ جن کو دنیا میں انسانوں نے ستایا، ایک مثال یعنی ایک پہلو ہے اس کا۔ ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف مہربانیاں ہی کرتا تو اصل میں یہ ہم بھول جاتے ہیں، یہ شاید ہماری کچھ ہمارے معاشرے کی کچھ پرابلم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نرمی کا مطلب یہ کہ یار اس میں کیا ہے فراڈ، پکڑا گیا ہے، چھوڑ دو یار۔ نہیں، یہ نرمی نہیں ہے، یہ تو کمزوری ہے، یہ تو ناانصافی ہے۔ یعنی نرمی، جتنی نرمی انصاف کے ساتھ ضروری ہے وہ بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پورے اسکیم میں، پلان میں نظر آتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ غلطی ہوئی ہے، اس کے اندر معافی کا رجحان ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے، منتظر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن جو ڈٹائی کے ساتھ کیے چلے جا رہا ہے برائی، تو اس کے لیے پھر صرف اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہی نہیں ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور اس کی بہت سی صفات ہیں، وہ ساری کی ساری صفات بیک وقت کار فرما ہے۔ لوگ اس کا مقابلہ کرتے ہیں ماں سے، یعنی ماں کی محبت سے، تو وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اس کی محبت ہے، سے بھی زیادہ۔ تو گزارش ہے کہ ماں جو ہوتی ہے نا، وہ اپنی اولاد کے بارے میں بائسڈ ہوتی ہے، متعصب، ناانصاف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا ہے ماؤں سے زیادہ، لیکن انصاف کرنے والا، اور وہ سب کے لیے ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ جب سارے ہی بچے ایک ہی ماں کے ہوں تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی ایک بچے کے ساتھ بہت زیادتی ہو، کوئی بات نہیں۔ وہ اس نے اس دنیا کو بنایا ہی اسی اصول پر ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کے بعد لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا، لیکن وہ انصاف کرے گا اپنی رحمت کے ساتھ۔ اچھا جی، لگتا ہے آج آپ کے دن کے وقت موڈ نہیں ہے سوال کرنے کا، تو انشاءاللہ اگلے جمعے ملاقات ہوگی اپنے پرانے ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔